فقہ کا ایک مسئلہ ہی سمجھنا ہے نا، فقہ کا ایک مسئلہ سمجھنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو بیٹھے بیٹھے 60 سال کی عبادت کرتے جائیں. دین کس چیز کا نام ہے؟ دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دین نام ہے قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ اور عبارات علماء کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ عقائد اور اصول میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، تمام انبیاء کی تعلیمات میں عقائد اور اصول کے اندر جو چیزیں مشترک تھیں، صرف وہ چیزیں، کون سی چیزیں جو کامن تھیں، سملر تھیں، جو مشترک تھیں، ایک جیسی تھی. مثلا سارے نبیوں نے توحید کا پیغام دیا، سارے نبیوں نے رسالت کا پیغام دیا، سارے نبیوں نے جزا اور سزا کے احکامات بتائے، پیغام دیا کہ جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے، جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. سارے نبیوں نے خدا کی تعظیم اور اس کے شکر کے واجب ہونے کا پیغام دیا. سارے نبیوں نے قتل اور چوری نہیں، قتل اور زنا کا حرام ہونا بتایا. صرف وہ چیزیں جو سارے نبیوں کی تعلیمات میں کامن تھی، جیسے اس بچے نے کہا، جو سملر تھی، مشترک تھی، ایک تھی، ان کا نام دین ہے. اس کو ہم دین کہیں گے، اس کو دین کہیں گے. جو سارے نبیوں کے بعض چیزیں ایسی تھی جو نبیوں میں کامن نہیں تھی، وہ دین نہیں کہلائیں گی. دین کے اندر صرف وہ چیزیں آئیں گی جو سارے نبیوں کی تعلیمات میں ایک تھی، وہ دین کہلائے گا. شریعت کی کیا تعریف کریں گے بتائیے؟ شریعت نام ہے تمام نبیوں نے اپنے اپنے زمانے کے مخصوص حالات کے اعتبار سے عبادات اور نظام حیات کے جو اصول وضع فرمائے، اس کا نام شریعت ہے. اپنے اپنے زمانے کا یہ وہ لفظ ہیں جو صبح شام رات دن دین شریعت، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ دین کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے. ہمیں نہیں معلوم شریعت کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے. شریعت نام ہے تمام نبیوں جو اپنے زمانے کے اعتبار سے جو مخصوص احکامات عبادتوں یا نظام حیات زندگی گزارنے کے حوالے سے جو بیان فرمائے، اس کا نام شریعت ہے. اس کا نام شریعت ہے. اور دین کیا ہوا جو میں نے آپ کو بھی بتایا؟ تمام نبیوں کے اندر جو چیزیں کامن ہیں، مشترک ہیں، ایک ہیں، اس کو دین کہتے ہیں. اس کو دین کہتے ہیں. اور شریعت ہو گیا کہ جو نبی کریم، جو نبیوں نے اپنے زمانے کے اعتبار اپنے زمانے کے مخصوص طریقوں کے اعتبار سے جو عبادتوں کے، جو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، وہ شریعت ہے. مذہب کیا ہے مجھے بتائیے؟ تو شریعت کے اعتبار سے ہم کیا ہوئے مجھے بتائیں؟ محمدی. اور دین کے اعتبار سے
دین کے اعتبار سے ہم مسلمان ہوئے، شریعت کے اعتبار سے ہم محمدی ہوئے، شریعت کے اعتبار سے اور مذہب کے اعتبار سے جی حنفی، اور کوئی دوست مسلمان، مسلمان جی مسلمان، ٹھیک، اور دین کے حساب سے دین کے حساب سے اسلام، دین کے حساب سے ہم مسلمان ہوئے، شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہم مسلمان ہوئے، شریعت کے اعتبار سے ہم محمدی ہوئے، اور مذہب کے اعتبار سے حنفی بھی اور ماتریدی بھی، مذہب کے اعتبار سے ہم حنفی اور ماتریدی ہوئے۔ حضرت امام ماتریدی آپ کا مزار ہے سمرقند کے اندر، اور میں نے ان کے مزار پر حاضری دی ہے سمرقند کے اندر، ازبکستان میں۔ اچھا، اس میں دو کا کیوں ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ مذہب کے اعتبار سے ہم حنفی بھی ہیں اور ماتریدی بھی۔ کوئی بندہ آپ میں سے سوال کر سکتا ہے نا کہ حضرت مذہب کے اعتبار سے یا تو حنفی ہونا چاہیے یا ماتریدی ہونا چاہیے، بتائیے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم ماتریدی بھی ہیں مذہب کے اعتبار سے اور حنفی بھی ہیں؟ اصل میں ماتریدی ہم اس لیے کہلاتی ہیں کہ امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ عقائد کے اندر ہمارے امام ہیں۔ فقہ، جب آپ فقہ کے اصول اس میں ہم نکلتے ہیں، ایک چیز آتی ہے عقائد اور دوسری چیز آتی ہے مسائل، فقہ کے مسائل جو ان سے عقائد اور اب ان میں مسائل میں کیا فرق ہے کہ فقہ عقائد کے اندر اگر غلطی ہو جائے تو بات کفر تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر دوسرے معاملات میں غلطی ہو جائے فقہ کے تو بات کفر تک نہیں پہنچتی، گناہ تک پہنچتی ہے۔ تو امام ماتریدیہ جو ہیں یہ عقائد میں ہمارے امام ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں یہ ہمارے فقہ کے امام ہیں، فقہ کے۔ تو دین کے لحاظ سے ہم کیا ہوئے؟ مسلمان۔ شریعت کے اعتبار سے ہم کیا ہوئے؟ محمدی۔ مذہب کے اعتبار سے ہم کیا ہوئے؟ جی حنفی اور ماتریدی۔ اچھا، مسلک کے اعتبار سے ہم کیا ہوئے؟ مسلک سلوک سے، راہ سلوک کے اوپر چلنے والے، مشرب اس راستے کا پانی پینے والے، شربت اور دودھ پینے والے، فیض حاصل کرنے والے۔ تو اب یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ دین کے اعتبار سے ہم کیا ہوئے؟ سب بولیں۔ اس لیے کہ فقہ کا ایک مسئلہ سمجھنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ 60 سال کی عبادت کرنے جا رہی ہیں، ہاں؟ اچھا، دین کے اعتبار سے ہم کیا ہوئے؟ مسلمان۔ شریعت کے اعتبار سے کیا ہوئے؟ محمدی۔ مذہب کے اعتبار سے کیا ہوئے؟ ماتریدی اور حنفی۔ مسلک اور مشرب کے اعتبار سے ہم کیا ہوئے؟ نقشبندی قادری۔ بالکل ٹھیک ہے، نقشبندی قادری۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، رہنا ابھی کہا حنفی بریلوی، کوئی اور کچھ کہہ دیتا ہے۔ اچھا، بریلوی ہم کس اعتبار سے ہوئے؟ مکتبہ فکر کے لحاظ سے ہم بریلوی کہلاتی ہیں۔ مکتبہ فکر ہے کسی مخصوص
درسگاہ کی نظریات کا نام مکتبہ فکر ہے. کسی مخصوص درسگاہ کے نظریات کا نام مکتبہ فکر ہے. تو ہمیں یہی نہیں پتا. ہمارے بچے تو بچے، ہمارے بڑوں کو نہیں پتا، ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا کہ مکتبہ فکر کے لحاظ کوئی آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے. اسلام آپ کو فوراً بولنا چاہیے. بریلوی مکتبہ فکر یہ. آپ کا مسلک کیا ہے، مشرب کیا ہے، نقشبندی قادری. مذہب کیا ہے، ماتریدی حنفی. شریعت محمدی. دین مسلمان. یہ چیز اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.